ایک حدیث بڑی رکت انگیز ہے صحیح بخاری کے اندر. سیدنا عمر کو آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں ان کی شہادت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، کئی صفحوں میں پھیلی ہوئی حدیث ہے. ان کو جب زخم لگا تو 2-3 دن کے بعد جو طبیب تھے، ڈاکٹرز، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ معدہ اتنا کٹ گیا تھا کہ جو چیز بھی وہ کھاتے تھے وہ نکل جاتی تھی، اور سخت تکلیف کے عالم میں تھے. جب تھوڑی بہت ہوش آتی تھی تو وہ نماز کے بارے میں پوچھتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے نماز کے بغیر بندہ کس کام کا. تو اسی دوران لوگ ان کی آپ سمجھ لیں عیادت کے لیے، کیا آخری زیارت کے لیے آ رہے تھے. ابھی تو سانسیں تو چل رہی تھیں، لیکن ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو جس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کسی بوڑھے بندے کا آخری وقت قریب آتا ہے یا ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو اس کے رشتہ دار آ کے ملنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ آ کے ملتے تھے، ان کی پاس کھڑے ہو کے ان کی تعریف بیان کرتے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب لوگ ان کی تعریف بیان کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنی عزت دی. انہوں نے کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں، میں برابر بھی چھوٹ جاؤں، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے. یعنی آپ اندازہ کریں ایک شریف آدمی کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی دوران صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک نوجوان آیا جس کا ازار بند ٹخنوں سے نیچے تھا. تو جب وہ واپس جانے لگا نا تو سیدنا عمر نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اپنی ازار کو اوپر کر لو، یوں تمہارے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اب یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ سیدنا عمر مرض الموت میں ہے، سخت تکلیف میں ہے. اس حالت میں بھی انہوں نے اس نوجوان کو اس معاملے پہ ٹوکا. اگر یہ ہلکا معاملہ ہوتا تو وہ جانے دیتے. جو بندہ اتنی تکلیف میں بیٹھا ہو نا، وہ چھوٹے موٹے معاملات کو نہیں باردر کرتا کہ اس نے ننگے سر نماز کیوں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ سرخ رنگ کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں مولوی نکالتے رہتے ہیں نا باتیں. اتنی تکلیف میں ایک کریٹیکل ایشو، انہوں نے کہا یہ تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور یوں تمہارے کپڑے بھی پاک ہوں گے. اے نوجوان اپنے تہمد کو اوپر کر لو. تو میرا خیال ہے یہ حدیث کافی ہے یہ چیز بتانے کے لیے کہ اس کی انٹینسٹی، اس کی سختی شریعت کے اندر کتنی زیادہ ہے مرد کے لیے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا انگلش میں. اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ. اگر گیٹ اپ یا لیبل یہ بتائے کہ آپ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو اڈاپٹ کریں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان مرد کی 2 نشانیاں ہیں. نمبر 1 ٹخنوں کا ننگا ہونا، اور نمبر 2 سر کا ڈھانپ کر رکھنا، چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو، چاہے رومال کے ذریعے، پگڑی کے ذریعے. یہ ایک مسلمان کی نشانی ہے. لیکن اس میں بھی سر کا ڈھانپنا گناہ کے لیول کی چیز نہیں ہے، ننگے سر ہونا. لیکن ٹخنوں والا مسئلہ جو ہے یہ سخت ہے. آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ کس کا ایکسپوئر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، دنیا کے کس ملک میں وہ نہیں گئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کیا. ان کی پینٹ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے. تو کوئی فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ اچھی جوتی، اچھے کپڑوں سے کسی کی عزت ہوگی. اچھے کپڑے، اچھے جوتی سے اگر کسی کی عزت ہوتی ہو تو پھر سب لوگ کی عزت کمال ہے. آپ کی عزت آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہوگی، آپ کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں، چاہے آپ سادہ کپڑوں میں بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور نہ کسی سے شرم محسوس کرنی چاہیے سنت پر چلنے کے اعتبار سے. کوشش کریں کہ سنت پہ عمل کریں. بہرحال پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ ہی کسی کے لیے مسئلہ خراب ہے تو نماز کی حالت میں کم از کم وہ ٹخنوں سے اوپر کر لے. اور اس حالت میں شلوار اگر وہ یہاں سے فولڈ بھی کرتا ہے نیچے سے یا اوپر سے تو
اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب مسئلہ فرقہ واریت سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ آپ کو پٹیاں تو بڑے لوگ پڑھائیں گے۔ مفتی اکمل صاحب نے بھی اس کے اوپر بڑا کلام کیا اور بڑا سمجھایا، اور اس میں اس حد تک انہوں نے غلو کیا کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کے ٹخنے ننگے ہوں، ورنہ تو موزہ اور جراب پہننے کے اوپر بھی پابندی ہوتی۔ یہ آپ کس کو بات بتا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں نا، کہ آپ ہمیں ترغیب نہ دلائیں ٹخنوں کے ننگا کرنے کی، اور اس میں آپ مثال دے رہے ہیں اس کی جراب کی اور موزوں کی، تو یہ مثال بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مرد کے لیے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس کی آزار بند ٹخنوچے سے نیچے لٹک رہی ہو۔ تو جراب کیا اوپر سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہے یا پاؤں پہ پہنی جاتی ہے؟ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، یہ اوپر سے باندھ کے لٹک نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ دو بالکل ڈیفرنٹ چیزوں کو مکس کر کے ایک سنت کی نفرت دل کے اندر ڈالنا اور کہنا جی ٹخنے ننگے۔ ٹخنے ننگوں سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ جو آپ نے آزار بند باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک نہ رہی ہو، ٹخنوں کو اس نے ڈھانپا ہوا نہ ہو، آزار بند نے۔ یہ جرابوں اور موزوں کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اب جب انہوں نے نفرت پیدا کرنی ہے تو اس میں اس قسم کے چٹکلے چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر علماء نے داڑیاں رکھی نہیں ہوئی ہیں، داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں، یعنی وہ ایک گیٹ اپ دینداری کا اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے فرقے کے دائی ہیں، نبی علیہ السلام کے سنت پہ عامل نہیں ہیں، اور اس امام میں سارے ننگے۔